ماشاء اللہ۔ ہماری ایک بہن صوفیہ امریکہ سے پوچھتی ہیں، مولانا صاحب سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم میری باتوں پر صبر نہیں کر سکتے اور اس لیے تم میرے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، تو اب آپ یہ فرمائیے کہ ایسی صورت میں جب نبی صبر نہیں کر سکتا تو ہم اب ایسی باتوں پر کیوں کر صبر کر سکتے ہیں؟ ہمیں صبر کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ اور اصل میں یہ بھی بتا لیں یہ صبر ہے کیا بھلا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ کیا اپنی مشکلیں اللہ کے حضور پیش کرنا بھی صبر کے منافی ہے یا نہیں؟ پلیز سوال کا جواب ضرور رہتا۔ نہیں، جو سوال کیا نا میری بہن نے، ایسی بات کوئی نہیں۔ اللہ سے سوال نہ کرنا اور کہا میں صبر کر رہا ہوں، بالکل وہ آدمی دین سے بے خبر ہے، ظالم ہے، اس کو خدا کی مار پڑ گئی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، چیخنا چاہیے، اپنی مشکلیں سنانی چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ بے صبری کوئی نہیں، بندے کا یہی کام ہے۔ یہاں جو جھوٹی باتیں سناتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو اس وقت پھر فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی مدد کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا چلو اللہ سے دعا کر لو، انہوں نے کہی نہیں، اللہ میرے حالات جانتا، اس کا جاننا ہی کافی ہے، میں دعا کیوں کروں، جانتا نہیں ہے۔ یہ سب بکواس ہے، دعا نہیں کرنا تو کافر ہو کر مرنا۔ بندے کو ہر حال میں چاہیے، بلکہ ابن عربی ابن خلدون نے ذکر صحیح بات ہے، نہ بھی ہم زبان ہلائیں، دن رات ہم بیٹا ہر وقت دعا میں، ہماری ہر حالت پکار رہی ہے کہ تیرے بغیر چارہ نہیں، کہیں سانس کے لیے آکسیجن مانگ رہے ہیں، کہیں روٹی مانگ رہے ہیں، کہیں ہاں ہمارا رواں پکار رہا کہ مدد کر، اور وہ کر رہا، سپلائی جاری ہے۔ اس لیے دعا صرف یہ نہیں جو زبانوں سے ہم کرتے ہیں، ہمارا سارا عمل جو ہے نا، رہنا سہنا، اس میں ہمارا محتاج ہونا، اللہ کی مدد کے بغیر اور اس کے سامان کے بغیر نہ جی سکنا سامنے ہی۔ تو زبان سے دعا بہت اللہ کو پیاری، کوئی شاید اتنی پیاری نہیں جتنی دعا۔ دعائیں ہونی چاہیے، بے صبری ہے گلا کرنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اور بندوں سے شکایتیں کرنی۔ انما اشکو بسی بحزنی اللہ، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا تم کیوں میرے پیچھے پڑو، میں اپنے رب سے فریاد کرتا رہتا ہوں۔ رب سے فریاد نہ کرنا، اس کے لیے جو اکڑتے ہیں نا کہ ہم رب سے بھی نہیں دعا کریں گے، بہت سخت وعید آئی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی اکڑتے ہیں نا کہ ہمیں کیا رب کی، سیدخلون جہنم داخل، دوزخ میں ذلیل و رسوا کر کے پھینک دوں۔ اس لیے بندہ ہر حال میں منہ ہلائے یا نہ، اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ تیرے بغیر چارہ نہیں ہے، جو قدم اٹھائے، جو کام کرے، مدد کا محتاج رہے، مانگتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ سے مدد نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا، بندوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، وہ نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا۔ مانگتے رہنا چاہیے، باقی وہ دے پھر بھی سمجھے ٹھیک ہے، اگر نہ دینا مناسب ہو پھر سمجھے کہ میں نے اپنی کم عقلی سے مانگ لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی کہ بچہ تو کہتا کہ ابا جی سانپ مجھے کھیلنے کے لیے دے دو، مگر ابا بچڑی دیتا ہے، سانپ نہیں دیتا۔ وہ جانتا کہ سانپ خطرناک ہے، بچے کو کیا پتا۔ ہم ہر شے مانگتے جاتے ہیں، اولاد دے دے، مال دے دے، یہی مال قارون بنا دیتا، یہی اولاد فرعون کافر بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو فیصلہ کرے راضی، مگر مانگتے رہنا، مانگنا نہیں بند کرنا۔ جو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا، وہ دعا کی بات نہیں تھی کہ صبر کرو، مانگنا ہی کوئی نہیں، وہ یہ تھا کام ایسے ہوں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس پر آپ جلدی سے اعتراض کریں نا کہ یہ کیوں ہو گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھی کہ انہوں نے مفت میں کشتی میں سوار کر لیا، کرایہ نہیں لیا، آپ نے کشتی توڑ دی، یہ بچہ تھا اس کو ناک مار دیا کھیلتے بچے کو۔ تو یہ بے صبری جو ہے نا کہ اس پر یہ، حالانکہ اس نے وعدہ دیا تھا کہ جب تک میں خود نہ بیان کروں تم نے اعتراض نہیں کرنا، مگر وہ کام چونکہ ظاہر عقل کے مطابق برے تھے، اس لیے آپ راز تو نہیں تھی جانتے، اعتراض کرتے رہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے نا یہ بے صبری، اللہ سے دعا مانگنا کوئی بے صبری نہیں، بچہ مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اپنی مشکلوں میں مدد فرمائے۔ مولانا اس میں کثیر انسانوں کی جو تعداد ہے وہ بھی اسی طرح اللہ کے کاموں پہ معترض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ساتھ کیوں کر دیا، یہ کام کیوں کر دیا۔ بس آپ یہ پلے باندھ لیں کہ کیوں جس نے کہا نا کسی کام پر اس نے اللہ تعالیٰ کا گلہ کیا اور وہ آدمی اسی وقت راندا گیا، کیوں نہیں کہنا، جو ہو گیا یہی ہونا چاہیے، باقی دعا کرتا رہے کہ اللہ میری سمجھ میں آتا کہ ایسے مجھ پر رحم فرما، کرے گا، شاید وہ امتحان کے لیے تنگی کا وقت آیا، کیوں نہ کہ کسی بات پر کیوں کہتا، جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بیوقوف اور نادان سمجھتا کہ وہ غلط کرتا، یہی بیٹا کیوں نہیں کہ کسی بات پر یہ کہنا کیوں، تو پھر سبحان اللہ و بحمدہ کہاں گیا کہ بے عیب ہے اور بالکل پاک ہے،
اس کی کسی بات پر، یہی انسان کو نا ڈپریشن سے بچاتی، پھر نہیں انسان پریشان ہوتا۔ پہاڑ بھی گر جائیں تو سمجھا جو کر رہا وہ نادان ہے، مگر دعا نہیں چھوڑنی، بندے کا کام یہی مانگتا ہے۔ مولانا جس صبر کا ہمیں قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ صبر کے بارے میں پوچھتے کہ صبر کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی سوال انہوں نے ساتھ ہی لکھا ہے۔ صبر جو ہے نا، آپ سمجھ لیں اصل میں علم سواد بے رے یہاں بھی آئے گا، اس کا معنی ہوتا باندھنا۔ اس لیے آپ اگر کسی جانور کو باندھ لیں نا، کسی جگہ کوئی جانور مرغ وغیرہ باندھ کر پھر اس پر تیر چلاتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، نشانہ کرتے ہیں نا پورا، وہ جانور مسبورہ کہلاتا ہے، باندھا ہوا۔ اس طرح صبر کیا؟ حبس النفس علی ما یقتضی العقل والشرع، جن چیزوں کا دین مطالبہ کرتا ہے اور عقل کہتی ہے نا کہ درست، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ بے شک کتنے مشکل حالات ہو نا، اس میں گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرنا۔ تو تین قسم کا یہ پھر اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ ایک ہے صبر اور طاع، کہ جن نیکیوں کا حکم دیا نا خدا نے، نمازیں پڑھے، آپ تھکے ہوئے ہیں، پانی آپ کو ٹھنڈا لگتا مگر حکم مان کر آپ نے اس پر عمل کیا، جمے رہے اس پر، تنگی ترشی میں، یہ نیکی پر صبر ہے، جمے رہنا۔ دوسرا صبر عن المعصیہ، جن گناہوں سے روکا گیا وہاں شیطان کتنا زور کرے، جی چاہے نہیں، حرام کیا اللہ نے، میں اس طرف نگاہ نہیں کروں۔ نیکی پر جمے رہنا، برائی سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور آخری پھر یہ ہے صبر المصیبہ، اگر ناگوار حادثے پیش آئیں، ایسے حالات جو بندے کو پسند نہیں، تنگی ترشی موت وغیرہ، ان پر بھی بے صبر ہو کر گلے شکوے نہیں کرنے، جو کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں، مگر فیصلہ خدا کا صحیح مان۔ تین شعبے ہو گئے، طاعت پر صبر، معصیت سے صبر، اور مصیبت پر صبر۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن کا ہی کہتا ہوں کہ رمضان سے اس کا پوچھو، چھوڑو اور چھوٹے موٹے مسئلے۔